ماہ رمضان کا چاند، ماہ رمضان آنے سے پہلے پہلے یہ 3 بار ابھی اسی وقت پڑھ لو۔ یہ غریبوں کے لیے دولت کا ایٹم بم وظیفہ ہے۔ دیکھیں رمضان ساتھیوں بھائیو بہنوں، بڑی مہنگائی بڑھنے والی ہے، اخراجات بڑھنے والے ہیں، اور وہ سچا عمل لے کر آیا ہوں۔ صرف 3 بار میری بہنیں میرے بھائی پوری دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں۔ آپ کو خدا کا واسطہ، آپ نے اگر واقعی میں اپنے حالات کو بدلنا ہے، دیکھیں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ابھی رمضان آئے گا ہر چیز بڑھ جائے گی، فروٹ سے لے کر ہر چیز من مانی ریٹ پر بیچی جائے گی اور غریب مارا جائے گا، مجھے پتا ہے۔ اور وہ ساتھیوں بھائی بہنوں، اگر آپ لوگوں نے مائن بنا لیا ہے ہاتھ پھیلانے کا تو آپ کی اپنی مرضی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی رحمت ساتھیوں بھائی بہنوں آپ پر برس پڑے، آپ کی ہر حاجت ہر مراد رمضان سے پہلے پہلے پوری ہو جائے، آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں، آپ کی دکھ بھری زندگی خوشیوں میں بدل جائے، تو رمضان سے پہلے پہلے 3 بار ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لو۔ 100 کروڑ کی حاجت بھی ہوگی تو رب کریم فوری طور پر پوری کر دیں گے۔ جو میری بہنیں، جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، آج میں ان کو چیلنج سے کہتا ہوں، آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، آج دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر، ابھی اسی وقت جیسے ہی میری ویڈیو ملے، چاہے دنیا کے کسی کونے میں، دیکھیں رمضان کو بھی کچھ دن باقی ہیں، نہیں بھی تو 3-4 دن تو باقی ہوں گے رمضان کے چاند کو، 3 دن 4 دن جو بھی باقی ہیں، ان تینوں 2 دن میں، 3 دن میں، 4 دن میں ایک بار بھی اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا، یقین مانے آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی غربت اور غریبی سے انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو عمل سچا ہے، عمل رب کو راضی کرنے والا عمل ہے، عمل گناہوں سے معافی منگوانے والا عمل ہے۔ یہ عمل ساتھیوں دوستوں بھائی بہنوں ایسا اثر کر جاتا ہے کہ دنیا کی تمام تسبیحات، تمام وظائف اگر پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کر تھک گئے ہو، تو دولت، روپیہ، پیسہ آسمان سے اگر چاہتے ہو کہ بارش کی طرح تم پر برسے، خالی جھولیاں، الماریاں فوری طور پر بھر جائیں، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ یہ عمل غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ کر دیتا ہے۔ یہ عمل فوری طور پر ارجنٹ بیسس پر آپ کے حالات کو بدلے گا، ارجنٹ بیسس پر آپ کی غربت اور غریبی کا خاتمہ کرے گا۔ آپ دنیا کے کسی ملک، کسی شہر، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی میں موجود ہو، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا۔ ساتھیوں دوستوں بھائی بہنوں، عمل سمجھانے لگا ہوں، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ دوستوں بھائی بہنوں، یہ شعبان کی بڑی لاڈلی گھڑیاں ہیں، بڑی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ شعبان کی آخری گھڑیوں میں، رمضان سے پہلے پہلے ان گھڑیوں میں دوستوں بھائی بہنوں، جو بھی اس وظیفے کو پڑھ کے رب کریم سے مانگا جاتا ہے، رب کریم فوری طور پر عطا کر دیتے ہیں۔ آج پورے سال کے، پوری زندگی کے نصیب پھر جائیں گے۔ آج ساتھیوں بھائی بہنوں مانگ لو، آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، لیکن آج اس عمل کو پڑھنے کے بعد رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جو میری بہنیں، میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی وظائف پڑھتے پڑھتے گزر گئی ہے، ہماری پوری زندگی تسبیحات پڑھتے پڑھتے گزر گئی ہے، لیکن غربت اور غریبی کا خاتمہ نہیں ہوتا، ساری زندگی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، لیکن گھر سے غربت اور غریبی مٹنے کا نام نہیں لیتی، تو آج دنیا جہاں کے تمام کاموں کو، تمام مصروفیات کو چھوڑ کر، گھر میں، دفتر میں، آفس میں، جہاں دل کرے وہاں صرف چند سیکنڈ کے لیے بیٹھ جائیے گا اور میرا بتلایا ہوا یہ طریقہ کار، یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لیجیے گا۔ یہ عمل دوستوں بھائی بہنوں دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ غربت اور غریبی کو مٹانے والا، یہ دنیا کا بے حد وظیفہ پیارا ہے، یہ آپ کی بالی پریشانی کو فوری طور پر دور کر دے گا، یا آپ کے گھر سے، آپ کی زندگی سے غربت اور غریبی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آج پورے دن میں، کل پرسوں جب بھی پڑھیں، جہاں پڑھیں، گھر میں پڑھیں، دفتر میں پڑھیں، آفس میں پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، جس کو پیسوں کی ضرورت ہے ارجنٹ بیسس پر، وہ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، ادروائز باقی کا مجھے نہیں پتا یہ عمل کسی اور چیز میں کام آئے گا نہیں آئے گا، لیکن جسے پیسوں کی ضرورت ہے، جو مالی پریشانی میں ہے، جو تنگ دستی میں ہے، جس پر قرضہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا قرضہ ادا ہو جائے، پیسے آ جائیں، وہ خود قرضہ اتار دے، تو رزق اور دولت کی جس کے پاس کمی ہے، پیسے نہیں ہے، نہ رمضان کی تیاری ہوئی ہے، نہ کوئی اس کے پاس کوئی اخراجات پورے کرنے کے کوئی اسباب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی ذریعہ آمدن ہے، وہ میری بہنیں، میرے بھائی صرف اس عمل کو پڑھ لیں، انشاءاللہ دولت، پیسہ، روپیہ دوستوں بھائی بہنوں سنبھال نہ پاؤ گے۔ آج آپ کی خالی الماریاں، خالی دکانیں، خالی جیبیں، خالی بینکیں،
इंशाअल्लाह खाली दुकानें दौलत से पैसों से भर जाएंगी। अगर इस अमल पे आप लोग इसी अमल को रमज़ान से पहले यकीन माने, रब्बे काबा की कसम, अगर अपनी दुकान पर बैठ कर पढ़ ले, जो मेरे भाई कहते हैं दुकान पर ग्राहक नहीं आते, दुकान पर सन्नाटे छाए हुए, यकीन करें दुकान पर यह अमल ग्राहकों की लाइनें लगा देगा। ये अमल आपकी ज़िंदगी में पैसों की, साथियों भाई बहनों, ऐसी काली आंधी लेकर आएगा, आप लोगों से संभाली ना जाएगी। आप लोग हैरान रह जाएंगे। पूरी दुनिया के किसी कोने में मौजूद है, इस अमल को पढ़ लेना। अभी वक्त बाकी है, बहुत सा वक्त बाकी है। रमज़ान से पहले पढ़ना है, रमज़ान के बीच में या बाद में नहीं पढ़ना। रमज़ान शुरू हो गया तो फिर इस अमल का फ़ायदा ना होगा। तो इस अमल को जितना कोशिश करें, जैसे ही मेरी वीडियो आए देखें फ़ौरन इस अमल को पढ़ लेना है। अब आपने करना क्या है, एक एक जुमला, एक एक वर्ड समझाऊंगा। देखें, दुरूद शरीफ सबसे पहले आपने पढ़ना है सुकून से बैठकर। अगर किसी वक़्त की नमाज के बाद पढ़ लें, जैसे कि फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नमाज के बाद ना पढ़ सके तो फिर चलते फिरते, उठते बैठते, जब जहाँ जैसे तुम्हें दिल करे, जहाँ तुम्हारा दिल करे, इस अमल को पढ़ लेना। रब्बे करीम ने चाहा तो हर हाजत, हर मुराद पूरी हो जाएगी। खाली झोलियाँ, अलमारियाँ फौरी तौर पर भर जाएंगी। वो ज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। यह अमल गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। यह अमल फौरी अर्जेंट बेसिस पर हालात को बदलता है। अर्जेंट बेसिस पर आपकी गुर्बत और गरीबी को मिटा देगा। अब आपने करना क्या है कि कोशिश कीजिएगा किसी वक्त की नमाज के बाद पढ़ लें। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नमाज के बाद पढ़ेंगे ना, नमाज कंप्लीट हुई, फ़ौरन वहीं बैठे बैठे अमल पढ़ लिया, फिर जहाँ चले गए। अब आप लोग करते क्या है गलती, वज़ाहिफ पढ़ने के लिए बताते हैं, 3-4 वज़ाहिफ पर मुश्तमिल होता है अमल। तो आप क्या करते हैं, एक वजीफ़ा पढ़ा, फिर फ़ोन आ गया, बीच में लग गए बात में, फिर दूसरा पढ़ा। इस तरह क्या वजीफ़े का तसलसल टूट गया, वजीफ़े का फ़ायदा ख़त्म हो गया। बीच में कोई रुकावट आ गई, फ़ोन आ गया, किसी को जवाब दे दिया, कहीं चले गए, तो वजीफ़े के फ़ायदे ख़त्म हो जाते हैं। वजीफ़े का मतलब क्या होता है, एक ही वक्त में एक ही जगह पर बिना किसी रुकावट के कंप्लीट अमल पढ़ना। जब आपको 3-4 वज़ाइफ दिए हैं उस पूरे अमल के हवाले से, तो आपने उसमें रुकावट नहीं डालनी और उस दौरान किसी से बात नहीं करनी, ना उस दौरान आपने अपनी तवज्जो को हटाना है। बस इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये चीज़ें ज़रूरी होती है बताना। अगर ये नहीं बताएंगे, इन पे अमल नहीं करेंगे, तो फिर आपके वजीफ़े असर नहीं करेंगे, फिर आप कहेंगे आपने सही अमल नहीं बताया। तो आपने दुरूद शरीफ अगर पढ़ सकते हैं, देखें तो लाजमी पढ़ें, लेकिन अदरवाइज़ अगर इस अमल में दुरूद शरीफ किसी मेरे बहन भाई को, देखें मैं मुश्किलात पैदा करने नहीं आया आपके लिए। मेरा मकसद आपके लिए दुखी दिलों की खिदमत करना है, मुश्किलात पैदा नहीं करना। दुरूद शरीफ देखे हर बच्चे को आता है, हर बूढ़े को आता है, हर बंदे को आता है। दुरूद शरीफ कोशिश करना कम से कम एक बार लाजमी पढ़ें। और दुरूद शरीफ पढ़ते ही फौरी तौर पर तमाम मेरी दुखियारी परेशान बहनें, तमाम मेरे दोस्त साहबाब, दुरूद शरीफ पढ़ते ही अपनी हाजतों मुरादों की नीयत कर लें। जितनी भी आपकी हाजतें हों, मुरादें हों, अगर नीयत करना चाहते हैं तो देखें, वरना कोई बात नहीं, कुछ भी ना मांगे, एक वर्ड भी ना मांगे, लेकिन इस अमल को सिर्फ पढ़ लें। यकीन करें आप पैसों को संभाल नहीं पाएंगे। ये वो खुफिया अल्फाज हैं जो शायद आपने रहती दुनिया तक यूट्यूब की हिस्ट्री में शायद ना किए हों, या किए भी हों दोस्तों भाई बहनों। तो इस तादाद, इस तरतीब में रमज़ान से पहले पढ़ने वाले इस अमल में शायद आपने ये अमल ना किया हो। ये अमल आपकी दुखभरी ज़िंदगी को अगर खुशियों में ना बदल दे, आपकी ज़िंदगियों में खुशियों के ढेर ना लगा दे दोस्तों भाइयों बहनों, तो फिर मैं ज़िम्मेदार हूँ। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ अगर पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें। अपनी हाजतों मुरादों की अगर नीयत करना चाहते हैं तो कर लें। और फौरी तौर पर दोस्तों भाइयों बहनों, आपने करना क्या है, पहले नंबर पर अब आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, हाजतों मुरादों वगैरह की नीयत करनी हो कर लें, नहीं तो डायरेक्ट सिर्फ आप लोग औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ कर दें। और फौरी तौर पर दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, पहला मौजज़ाती वजीफ़ा, पहले नंबर वाला वजीफ़ा तवज्जो ध्यान से पढ़िएगा। देखिए आप लोगों ने या गनियों को बेशुमार बार पढ़ा होगा, और आज आपको या गनियों का वो वजीफ़ा, वो तरतीब दूंगा। साथियों भाइयों बहनों, पहले आपने अमल को समझना है, जल्दबाजी में भागिए मत, फ़ायदा आपका है, ज़िंदगी आपकी बदलनी है, हाजतें आपकी पूरी होनी है। तो बात को पहले समझें, धड़ा आगे ना भागने की करें कि बस जल्दी से मैं भाग जाऊं, जल्दी से मैं अपने टिकटॉक पे लग जाऊं, स्क्रॉलिंग कर लूं, जल्दी से टिकटॉक मेरे बगैर रह जाएगा, मेरे बगैर टिकटॉक मर जाएगा, मैं टिकटॉक नहीं देखूंगा तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। छोड़ दें सब चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी को संवरें, कोई काम नहीं आएगा ये टिकटॉक। तुम भूखे मर रहे होगे टिकटॉक पर, ये नाच गाने करने वाले तुम्हारे काम नहीं आएंगे। जब तुम भूखे मर रहे होगे तुम्हें रोटी काम आएगी, और उसी रोज़ी रोटी के लिए तुम्हें अमल बता रहा हूँ। पढ़ना है पढ़ लो, तुम्हारी मर्ज़ी है, छोड़ना है छोड़ दो, अमल तुम्हारे लिए है।
اس عمل کو پڑھنے کے بعد 1 گھنٹے بعد اپنے حالات کو بدلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا انشاءاللہ۔ یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ 1 سیکنڈ کے لیے صرف یہ سوچ لو کہ رب راضی ہو رہا ہے، بس یہ سوچ لو۔ ایک وقت کے لیے یہ سوچ لو کہ رب کریم راضی ہو رہا ہے۔ ساتھیو، بھائی بہنوں، کیسا راضی ہوگا، کیسے تمہارے حالات بدلیں گے تم سوچ نہیں سکتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو رمضان سے پڑھنے والے اس عمل کو پڑھتے ہوئے دیکھ کر اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں کیوں آپ کو سمجھا رہا ہوں دوستو، اور کیسے میں آپ کو سمجھاؤں کہ یہ عمل کتنا پاورفل ہے، یہ عمل کتنا زیادہ طاقتور عمل ہے دوستو۔ یہ نہیں کہ جلدی سے بتا دیا 3 بار یہ پڑھ لو، 4 بار وہ پڑھ لو، یہ بنے بنائے وظائف نہیں ہے دوستو۔ یہ عمل آپ کو ترتیب سے بالکل طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں، حاجتوں مرادوں کی اگر نیت کرنی ہو کر لیں، نہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اب آپ نے دیکھیں پہلا وظیفہ یا غنیوں آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، اور یا غنیوں کے بارے میں تو بچہ جانتا ہے کس لیے پڑھا جاتا ہے۔ لیکن آج آپ نے جو وظیفہ یا غنیوں کے ساتھ پڑھنا ہے دوستو، بھائیو بہنوں، آج آپ نے یا غنیوں کے ساتھ یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے ساتھیو بھائی بہنوں، جب کوئی بندہ ماہ رمضان سے پہلے یا اللہ یا غنیوں کو ملا کر ایک خاص تعداد جو ابھی بتلانے لگا ہوں، اس خاص تعداد میں پڑھ کر رب کریم سے مانگے یا نہ مانگے، رب کریم بن مانگے عطا کر دیتے ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی آسمان پہ ہلچل مچ جاتی ہے۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی پوری دنیا کی دولت رمضان سے پہلے پڑھنے والے اس عمل میں آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ پوری دنیا کے خزانے بھی آج مانگو یا نہ مانگو تمہاری جھولی میں رب کریم ڈال دیں گے، کیونکہ یہ عمل رب کا لاڈلا عمل ہے۔ ساتھیو، دوستو، بھائی بہنوں، جب آپ لوگ یا اللہ یا غنیوں کو ملا کر پڑھنا شروع کریں گے تو رب کریم کی رحمت جوش میں آ جائے گی، پھر خزانوں کے منہ کھل جائیں گے، پھر خالی جھولیاں الماریاں فوری طور پر بھر جائیں گی، پھر مانگنے والے بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وہ ظاہر پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ دوستو، یہ عمل آپ کے دکھوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو فوری طور پر دور کر دے گا۔ آج وہ میری بہنیں، آج وہ میرے بھائی جو کہتے ہیں وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، آج دنیا کے کسی ملک، شہر، گاؤں، گلی میں موجود ہو، صرف ایک بار زندگی میں اس عمل کو پڑھ لینا۔ یہ عمل اثر نہ کرے، یقین کرے میرا گریبان پکڑ جانا، آج تو میں سچا عمل دوں گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا غنیوں دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا، جیسے کہ یا اللہ یا غنیوں دونوں کو ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا، جیسے کہ یا اللہ یا غنیوں دونوں کو ملا کر پڑھا 3 بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے اس وظیفے کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ دوستو، بزرگوں، بھائی بہنوں، یہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار۔ دیکھیں، یا اللہ یا غنیوں، 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 یا اللہ یا غنیوں۔ ختم بات۔ کتنا وقت لگ گیا؟ کیا ہوا؟ مر گیا ٹک ٹاک تمہارے بغیر؟ ٹک ٹاک کو چھوڑ دو، دنیا کے اسکرولنگ کو چھوڑ دو۔ دوستو، بھائی بہنوں، بات سمجھو، تمہارے حالات بدلنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ پڑھ لیا، آپ نے جیسے ہی 11 بار، صرف دیکھیں کتنا، 5 سیکنڈ لگ گئی، 5 سیکنڈ، اور پورے عمل کو کتنے منٹ لگ جائیں گے؟ پورے عمل کو 20 سیکنڈ۔ 20 سیکنڈ میں اگر تمہاری زندگی نہ بدلے تو میرے منہ پہ آ کر تماچے لگا جانا آگے۔ اگر 20 سیکنڈ میں تمہیں یہ عمل اثر نہ کر جائے، اور کیا چاہتے ہو؟ جب 20 سیکنڈ میں تمہاری زندگی بدل جائے، رب راضی ہو جائے، حالات بدل جائے، گناہوں کی معافی ہو جائے، زندگی میں سکون آ جائے، پیسہ آ جائے، خوشیاں آ جائے، تو اور کیا چاہتے ہو؟ اور کیا چاہتے ہو بھائی؟ اور کچھ اور کیا تمنا ہوتی ہے تمہارے بندے کی؟ اور کیا تمنا ہو؟ جب ہر چیز مل جا رہی ہے تو کیا فائدہ پھر؟ یہی ٹک ٹاک والے تمہارے آگے پیچھے گھومیں گے جب تمہارے پاس پیسہ ہوگا تو۔ اور آج کسی کو میسج کر لو تم ٹک ٹاک والے کو، تمہیں جواب تک نہیں دیں گے۔ تم کہو گے میں تمہاری اسکرولنگ کر کے دیکھ کے تمہیں میں نے کروڑ پتی بنایا ہے، وہ کہیں گے بھاڑ میں جاؤ، تم مر جاؤ، تم بھوکے مر جاؤ، ہم تمہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو بنایا، ہم کیا کریں؟ تم نے ہمیں بنایا، ہم نے تمہیں بنایا، پاگل۔ تو بات یہی ہے دوستوں، بات کو سمجھیں۔ دیکھیں، اب آپ نے پہلا وظیفہ پڑھ لیا، اب دوسرے وظیفے پر آ جائیں۔ سیکنڈ نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اسی وقت، ایسے نہیں کہ یا اللہ یا غنیوں آپ نے پڑھا اور پھر آپ لوگ فون پہ لگ گئے، ٹک ٹاک پہ لگ گئے، بھائی یہ آ گئی ہے ٹک ٹاک والی، اس کو میں پہلے دیکھ لوں۔ نہیں، یہ نہیں کرنا آپ نے پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک جگہ بیٹھ کر پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ دوستو، بھائیو بہنوں، اگر آپ کی الماریوں میں جگہ ہے، آپ کے گھر میں، آپ کی دکانوں میں جگہ ہے پیسے رکھنے کی، تو یہ پڑھنا
ادروائز پھر نہ پڑھنا. اگر جگہ ہے پیسے رکھنے کی تو پڑھنا. یہ بتا دوں میں آپ کو، کیونکہ جیسے ہی اس وظیفے کو آپ اس عمل میں شامل کریں گے اس عمل کی طاقت اور بڑھ جائے گی. دیکھیں اگر آپ صرف یا اللہ یا غنیوں پڑھ لیں گے نا تو اس کی طاقت ہے، لیکن جو وظائف اس کے ساتھ ملا کر تعداد میں پڑھتے جائیں گے نا. ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوں، آپ کو کتنی گولیاں دیتا ہے؟ کتنی گولیاں دیتا ہے؟ 3 4 5 گولیاں دیتا ہے کہ ایک گولی دیتا ہے؟ آپ خود مجھے بتائیں. ایک ہوتی ہے کس چیز کی، آپ کو یہ مسئلہ ہے اس کی، ایک آپ کو یہ مسئلہ ہے اس کی، ایک یہ مسئلہ ہے اس کی. 3 4 گولیاں دیتا ہے. تو یہ 3 4 وظائف ہیں جو آپ کی تمام پورا آپ کا علاج کر دیں گے. یہ وظائف یہ پورا آپ کا علاج کریں گے. ایسا آپ کا علاج ہوگا کہ آپ خود سمجھ نہیں پائیں گے. آج آپ کسی خاص ڈاکٹر کے پاس آئیں، یہ سمجھیں اپنا علاج کروانے کے لیے. اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ اس سے بھی زیادہ طاقتور وظیفہ، اس سے بھی زیادہ پاورفل وظیفہ دوستو. اب آپ نے پڑھنا ہے یا ربنا کو. یا ربنا دیکھیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں یا ربنا پڑھ لے، تو وہ پڑھ لے، یہ پڑھ لے، اس کے پر دم کر پڑھ کے وہ کر یہ کر. لیکن آج آپ کو یا ربنا یا اللہ یا غنیوں کے پڑھتے ہی سیکنڈ نمبر پر اسی وقت ایک خاص تعداد میں پڑھنا ہے. ایک خاص تعداد میں بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے. دیکھیں یا ربنا ایک ایسا ذکر ہے جو زندگی بدل دیتا ہے. قرآن میں یا ربنا کی بہت زیادہ اہمیت ہے دوستو. قرآن مجید میں کئی جگہ پر یا ربنا سے شروع ہونے والی دعائیں موجود ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے انتہائی عاجزی اور محبت کے ساتھ مانگا گیا ہے. مثلاً ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. اسی طرح بے شمار قرآن میں آیات موجود ہیں دوستو بھائی بہنوں. سورہ آل عمران میں اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو تہرا نہ کر اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا کہہ کر اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے انہیں بھی معاف کر دیا. بے شمار میں آپ کو اتنی مثالیں دے دوں دوستو بھائی بہنوں کہ آپ لوگ تھک جائیں گے. ویڈیو 1000 گھنٹے کی بن جائے گی لیکن یا ربنا کے فائدے کمالات ختم نہیں ہوں گے. جب کوئی راستہ نہ دکھے تو یا ربنا پڑھنا چاہیے. جب کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا ربنا پڑھ کر مانگو. جب دل بوجھل ہو جائے، جب لگے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے تو یا ربنا کہہ کر اللہ کو پکارو، وہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا. دوستو آج آپ نے اس مجرب ترین عمل میں یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں. آج آپ ایسے ڈاکٹر کے پاس آئے ہیں دوستو بھائی بہنوں جو آپ کو ایسی دوائیاں دے گا، جو آپ کو ایسے وظیفے دے گا جو آپ نے ان 3 4 دوائیوں کو دیکھیں. ڈاکٹر دوائی دیتا ہے کیا بولتا ہے؟ 4 گولیاں کھا لینا. اب کوئی ڈاکٹر ایسا بھی بولتا ہے ایک صبح کھانی ہے، ایک دوپہر کھانی ہے، ایک شام. لیکن یہ وہ علاج نہیں ہے. آپ کو یہ گولیاں ایک ہی ساتھ کھانی ہے. مثال کے طور پر یہ وظیفے ایک ہی وقت میں پڑھنے ہیں آپ نے. سمجھ رہے ہیں؟ جس طرح آپ گولیاں کیسے پانی میں ڈال کر پی جاتے ہیں، 3 4 گولیاں ہوتی ہیں نا تب جا کے اثر کرتا ہے. یہ بھی 3 4 وظائف ہیں تب جا کر اثر کریں گے. اثر تو ایک وظیفہ بھی کرے گا، لیکن جب آپ لوگ ان سب دوائیوں کو، سب وظیفوں کو مکس کر کے پڑھیں گے نا ایک ہی جگہ پر، پھر آپ کمالات دیکھیے گا، پھر رب کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ ہوتے ہوئے دیکھیے گا. اب سیکنڈ نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستو، یا ربنا کا کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 21 بار پڑھنا ہے. رمضان سے پہلے آج سے اس عمل کا وقت شروع ہو چکا ہے. جتنے بھی دن کا باقی ہے، 2 3 4 جتنے دن باقی ہیں دوستو آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے. رب کریم آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیں گے. اب آپ نے فوری طور پر دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں جیسے ہی یا ربنا اور آپ نے 21 بار پڑھ لیا تو اب آپ نے تیسرا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے جسے پڑھتے ہی دوستو بھائیو بہنوں دولت آپ کے پیچھے ایسے بھاگے گی جیسے کوئی پیاسا پانی کے پیچھے بھاگتا ہے. ساتھیوں دوستو بھائی بہنوں اس وظیفے کو پڑھتے ہی جو لوگ آپ کی غربت کا، غریبی کا مذاق بناتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں یہ غریب ہے، یہ فقیر ہے، اس کی قسمت خراب ہے، اس کے ساتھ مت گھومو، اس کے ساتھ گھومو گے تو تم بھی غریب ہو جاؤ گے، اس کی قسمت پہ غریبی کا دبا لگ چکا ہے، جب سے اس نے آنکھ کھولی ہے صرف غربت دیکھی ہے، اس کے ساتھ مت گھومو، اس کو چھوڑ دو، یہ بد نصیب ہے، اس کی قسمت یہ پنوتی ہے، یہ جہاں جائے گا وہاں پر نقصان ہوگا، اس کی قسمت ہی خراب ہے. آپ اگر اپنی قسمت کو بدلنا چاہتے ہیں، ایسی آپ کی قسمت ہوگی جو لوگ آپ کو آج دھتکار رہے ہیں، جو آپ کی غربت اور غریبی کا مذاق بنا رہے ہیں، جو لوگ ساتھیوں بھائی بہنوں آپ سے جان چھڑاتے ہیں کہ اس کے ساتھ مت بیٹھو، اس کے سے دور ہٹو، یہ صرف ہاتھ پھیلا کر مانگنا شروع کر دے گا تمہارے آگے،
اسے دور ہو جاؤ، اس کے پاس جاؤ گے تو یہ صرف مانگے گا۔ دوستو بھائیو بہنوں، آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری حل، آخری وظیفہ سن کر جائیے گا، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ دوستو، یا حل المشکلات، آخری وظیفہ یا حل المشکلات۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یا حل المشکلات کا مطلب کیا ہے؟ اے تمام مشکلات کو حل کرنے والے اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا بابرکت ذکر ہے جسے پڑھنے سے زندگی کے ہر مسئلے کا حل نکل آتا ہے۔ یہ ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے جو صدیوں سے اولیاء اللہ اور نیک بندے کرتے آئے ہیں، اور جس کی برکت سے ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یا حل المشکلات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر پریشانی، مشکل اور مصیبت کو ختم کرنے والی ہے۔ جب بندہ اپنے مسائل میں گھر جاتا ہے، سب دروازے بند نظر آتے ہیں، حالات بگڑ جاتے ہیں، دشمن طاقتور ہو جاتے ہیں، تو اپنے رب کو پکارتا ہے بندہ۔ یا حل المشکلات وہ اسم مبارک ہے جو اندھیروں میں روشنی، مایوسی میں امید اور ناممکن میں ممکن پیدا کرتا ہے۔ تو آج آپ نے اس عمل میں سب سے آخر میں یا حل المشکلات، یا حل المشکلات کرتے ہوئے کتنی بار پڑھنا ہے؟ اس عمل میں صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اور اس عمل کی اجازت صرف اس کو دوں گا جو ویڈیو کو لائک مارے گا، اور کسی کو اجازت نہیں، کیونکہ ہم نے بھی بڑی محنت کی ہے۔ تو آپ کی اگر انگلی میں تکلیف نہ ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ کے ساتھیوں بھائی بہنوں حالات بدلیں، آپ کی زندگی میں سکون خوشیاں آئیں۔ لائک کرے بغیر کسی کو اجازت نہیں۔ دیکھو، لکھنا کسی کو نہیں آتا، ہم مجبوری سمجھتے ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، سبسکرائب بھی چلو کسی کو کرنا نہیں آتا ہوگا، لائک تو کرنے میں ہر بندے کو آتا ہے نا۔ لائک کریں، اجازت عام ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، اگر آپ لوگوں کو اپنا نام دعاؤں میں لکھوانا ہو، دیکھیں رمضان کریم میں انشاءاللہ ڈیلی بیسس پر دعائیں منگوائی جائیں گی۔ پہلے ہی دن سے انشاءاللہ تو ابھی سے نام لکھوا دیں اپنا، کامنٹس میں آپ لوگوں کو شامل کروا لیا جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آخر میں آپ نے اس عمل کو پڑھنے کے بعد اگر شروع میں درود شریف پڑھا تھا، یا حل المشکلات جیسے ہی بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ لیں، تو آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا۔ اور کوئی بھی آپ کو سوال کرنا ہو، ویڈیو میں کوئی کمی پیشی ہو، آپ نے مجھے کامنٹس میں لازمی بتانا ہے تاکہ میں اس میں تبدیلی کر سکوں۔ آخر میں درود شریف پڑھ کے دعائیں مانگیے گا۔ اللہ حافظ۔